مجيد وفرقانه الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. First of all, I would like to extend my gratitude to the organizer of this session for gracious invitation. اور پھر میں موضوع کی طرف صرف قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے روشنی میں آؤں گا. چند ایک نکات وہ سامنے رکھوں گا کہ رمضان کی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے. قرآن کریم کو اور ذخیرہ احادیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث نبویہ میں قرآن کے اہمیت کے بارے میں جو فرمایا ہے وہ کافی و شافی. رمضان کی اور روزوں کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے، امپورٹنس ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو اس کے فلسفی قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور تقوی یہ مطلوبی انسان ہے کہ اگر آپ زندگی گزارتے ہیں اور پھر اس زندگی تقوی کی ضرورت ہے تو ایک اہمیت یہ. سیکنڈ، ماہ رمضان کی کہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو یہ دراصل اس کے میڈیکل سائیڈ پہ اگر میں گفتگو کروں گا تو بات بہت آگے نکل جائے گی، لیکن اگر روحانیت پر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ایثار کا معیار ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ایثار کا فلسفہ قرآن کریم نے یہ ذکر کیا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے لیکن آپ دوسروں کے احساس رکھتے ہوئے دوسروں کو اپنے آپ پر مقدم کرتے ہیں. تو اس مہینے میں آپ کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس پیدا ہوتا ہے. ایثار کے بارے میں اور اس کے اہمیت کے بارے میں میرا زیادہ تر عرصہ ترکی میں رہا ہے تو وہاں میں نے ان لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. میں سر جب آغاز میں گیا ترکش لینگویج بھی اتنی اچھی نہیں تھی تو رمضان میں جب ہم جاتے تھے اور وہاں تندور سے روٹی لیتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کتنے روٹیوں کے پیسے پے کر سکتے ہیں. یہ سوال مجھے بہت عجیب لگتا تھا کیونکہ عمومی طور پر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنی روٹیاں چاہیے، لیکن وہ پیسوں کے بارے میں پوچھتے تھے. لوگ میں دیکھتا تھا کہ وہ 4-5 روٹیوں کے پیسے وہ پے کرتے تھے، اٹھاتے تھے ایک روٹی. میں نے ایک دن ایک پروفیسر سے پوچھا کہ سر ہمارے پاکستان میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں لوگ تندور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کتنے روٹیاں چاہیے، یہاں پیسوں کا پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے پیسے پے کرتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ خلافت عثمانیہ سے ہمارے کلچر کے اندر یہ چیز موجود ہے اور اب تک وہ جاری و ساری ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم جاتے تو وہاں ہم لیتے 1 یا 2 روٹی جس کی ہمیں ضرورت ہے لیکن پیسے ہم زیادہ پے کرتے ہیں. تو پھر یہ شخص جو یہاں کاؤنٹر پر بیٹھا ہے وہ ان کے سامنے 2 شوکیس ہیں، ایک پر ریڈ کلر کا سٹیکر لگا ہوا ہے اور ایک پر گرین کلر کا لگا ہوا ہے. تو آپ جب پیسے پے کرتے ہیں اور اپنے لیے روٹی لیتے ہیں تو وہ آپ کو گرین کلر کا جو سٹیکر ہے اس سے روٹی اٹھا کر آپ کو دیتے ہیں.
لیکن اگر آپ نے 4 روٹیوں کے پیسے پے کیے ہیں اور 3 روٹیاں آپ کے رہ گئی تو 3 روٹیاں اٹھا کر وہ جو ریڈ کلر کا شوکیس ہے اس کے اندر رکھتے ہیں. پھر جو ایسے لوگ کے محتاج ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، روٹی کی ضرورت ہے، تو ان کی عزتی نفس مجروح کیے بغیر کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ آتے ہیں اور اس بندے سے بھی نہیں پوچھتے ہیں، سیدھا یہ ریڈ سٹیکر جو لگا ہوا ہے وہاں سے روٹی اٹھا کر اپنے ضرورت کے مطابق کر لے جاتے. تو جس نے پیسے پے کیے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں ہے، جس نے روٹی لی اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کس کے کھاتے میں یہ روٹی اپنے لیے لی. تو بہرحال رمضان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ اظہار کا مہینہ ہے. ایک اور اہمیت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. قرآن کریم کا نزول کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک جشن کا اور مسلمانوں کے لیے ایک خوشی منانے کا موقع. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے انسانوں کو، مسلمانوں کو، کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسے عظیم کتاب سے، ایک عظیم دستور سے، ایک عظیم آئین سے نوازا ہے. تو یہ رمضان کے روزے بطور شکریہ ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم کتاب سے نوازا ہے. لیکن یہاں آگے جانے سے پہلے کنفیوژن کلیئر کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ وہ بہت طویل عرصے میں نازل ہوا ہے، 23 سال کا عرصہ ہے. اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے وہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے. اور آپ یہاں قرآن کریم کو کوٹ کر رہے ہیں کہ اس میں قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے. اس کا جواب پہلے بتاتا ہوں تاکہ پھر آپ کے ذہنوں میں نہ رہے کہ قرآن کریم جملتاً واحدتاً لوح محفوظ سے بیت المعمور تک یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے، اور لیلۃ القدر یہ رمضان میں ہے. اور بعض مفسرین اور محدثین کا خیال یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا آغاز وہ رمضان کریم میں ہوا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو قرآن کا مہینہ کہتے ہیں. تو رمضان کی اہمیت اور یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. لاسٹ اہمیت یہ ہے کہ یہ واحد عبادت ہے. تھوڑی دیر پہلے میں حضرت کو اور دین صاحب کو بتا رہا تھا، یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ رمضان کے روزے یہ میرے لیے ہے اور اس کے اجر اور ثواب جو ہے وہ میں خود ادا کروں گا. میں نے ان سے کہا کہ بڑے بڑے عبادات ہم کرتے ہیں، ہم اپنے جان کی قربانی دیتے ہیں میدانی جہاد میں، لیکن اس کے بارے میں اللہ نے نہیں بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. ہم حج کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں دوں گا. یہ واحد عبادت ہے کہ اس کے بارے میں فرمائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فلسفی کیا ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ باقی عبادات میں ریا کا شائبہ موجود ہے. آپ کے اندر یہ خیال اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر میں یہ عمل کروں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ مجھے پرائز کریں. مثلا آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہیں بہت بڑا نمازی ہے. حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو آج کل تو بغیر سلفی کے ہمارے حج اور عمرے قبول نہیں ہوتے، لیکن آپ لوگوں کو شو کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتے ہیں. آپ یہ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ کمرے کے اندر آپ کچھ کھائے کچھ پیے اور باہر آ جائے، لوگوں کو کہے میرا روزہ ہے. لیکن اگر آپ نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، غروبی آفتاب تک اپنے آپ کو کنٹرول رکھا ہے، خوراک سے بھی خواہشات سے بھی ہر چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے رکھا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر یہ میں دوں. تھیولوجی مطلب فلسفے میں جب ہم مذہب کو پڑھتے ہیں تو ہم اسے تھیولوجی کہتے ہیں.
تو میں اس میں سے جو چند باتیں اپنی زندگی میں آج تک سیکھ سکا، اور میں حضرت کے سامنے اپنے استاد کا نام لینے کا فخر سمجھ رہا تھا، میں احمد جاوید صاحب سے جتنا کچھ سمجھا مذہب کو، جتنی کو پریکٹس کرنے کا موقع ملا، تو میں آپ کے آگے کچھ باتیں رکھ دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں زندہ ہیں کہ ہم نیک تو ہو گئے ہیں لیکن ہم اچھے نہیں بن پا رہے۔ تو آپ کو کثرت سے عبادت گزار لوگ ملیں گے اور وہ اتنی ہی کثرت سے سنگ دل ہوں گے۔ تو جو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ عبادات ہمارے، تاکہ وہ مائل ہوتا رہے، مذہب ایسے ہے نہیں۔ میں کیونکہ علامہ اقبال سے بہت متاثر رہا، تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مذہب بنا یہ فتنہ بن جائے گا۔ مذہب تھورو اینڈ تھورو پریکٹس ہے، یہ جاننے کا نام نہیں ہے، یہ بننے کا نام ہے۔ تو اب آپ بتائیے، ماشاءاللہ 25 کروڑ میں بہت بھائی نمازی ہیں، بہت ہی کثرت سے، اور مکہ کے اس زمانے سے زیادہ نمازی آج کے دور میں موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتا دیجئے وہ کون سی بہاریں اور کون سی شہد کی نہریں ہیں میری ریاست میں؟ ریاست میں نہیں ہے، سماج میں دکھا دیں۔ اچھا چلے، سماج تو بڑی چیز ہے، مجھے ایک گھر دکھا دیں جو آج سکون میں، جو غیبت کے بغیر۔ تو بس ہم نے رسمن ایک مذہب نامی چیز اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھی ہے، جو اس طرح فیض نہیں دے پا رہا جیسے مذہب دیتا تھا۔ دوسری بات آپ سے، اب میری ذاتی گزارش ہے سائڈ پہ۔ اچھا، دوسری اہم بات جو آپ لوگوں سے کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ڈس انٹرسٹڈ رشتہ ہے مذہب کے ساتھ۔ یہ فلسفی ٹرم ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے میں علامہ اقبال کی طرف چلا جاتا ہوں کہ ہم علامہ اقبال کی مطالعے میں، ڈاکٹر صاحب میں نے لوگوں کو 3 گھنٹے بات کرتے دیکھا، 3 اشعار نہ سنا سکتے۔ تو ڈس انٹرسٹڈ اٹیچمنٹ ہے، ایک بوجھ ہے جو میں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ آپ سب لوگ فخر کرتے ہیں اپنے والدین کی وہ گاڑیاں، کوٹھیاں جو انہوں نے آپ کو دی ہیں۔ مذہب آپ کا فخر نہیں ہے، یہ نہ یہ آپ کا لیونگ ایکسپیرینس ہے، نہ یہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور محسوس کرنے کا عمل یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو ظہر چھٹنے سے زیادہ اس بات پہ پریشان ہوتے دیکھا کہ چارجنگ فرسٹ ٹائم نہیں لگ رہی کورٹ میں۔ اور بھائی ہنسنے کی بات نہیں ہے، وہ یہاں محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں مذہب کا خوف ہاتھ پہ محسوس نہیں ہوتا، زبان پہ محسوس ہوتا ہے۔ یار پتہ ہے میں نے 5 سال سے نماز نہیں پڑھی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ ایک رسمی سی بات ہوتی ہے، میں نجی محفل میں کہہ دیتا ہوں۔ اور اگر گاڑی کی چابی نہ مل رہی ہو تو آپ ہم جیسوں کو کبھی بھاگتا دوڑتا دیکھیں۔ کیا مذہب ہمارے ہاں اس طرح ہڈ میں اتر گیا؟ تو ہم نے رسمن، میں جب اپنے استاد و مرشد سے ملا تو میں بہت سیکولرسٹ تھا، بہت ایتھیزم، نیچے کو میں آج بھی دنیا کا بڑا ترین مفکر مانتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا بیٹا مذہب جاننے کا نام نہیں ہوتا۔ یہ کیا رٹا بھائی، تو چیٹ جی پی ٹی ہو، یو ول سون بی ریپلیسڈ۔ کتنی حدیثیں سنا دو گے تم مجھے؟ لو چیٹ جی پی ٹی کو بتاؤ، وہ ایک زائد بتائے گا۔ بیٹا مذہب بننے کا نام ہے، جن چیزوں کو تم جانتے ہو تمہارا جسم ان کو کرنے سے انکار نہ کرے، وہ مذہب۔ تو تیسری بات کہ مذہب ہم نے ایک لرنٹ میموری کے طور پہ ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ اگر ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترے ہو، پوچھے مسلمان ہو تو وہاں کہوں یہ دیکھو کلمہ یاد ہے، تمہارے منہ پہ مار دیا میں نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلو۔ تو وہ پوچھے اچھا بتاؤ اس کے لیے کوئی تجربات سے گزرے ہو؟ سب سے بڑی بات حضرت نے جو فرمائی وہ کسی نے پک نہیں کی، وہ احمد جاوید صاحب نے ابھی کہا ہے کہ وہ ہم الہاد کے سہولت کار اس دور میں بن گئے ہیں، کعبے کے گرد سیلفی لے کے۔ کبھی محبوب کے آگے جیب سے کیمرہ نکلتا ہے؟ محبوب کے سامنے کچھ اور ہاتھ میں آتا ہے؟ بس آپ ایک اجازت ہے تھوڑا دل بات کر لو، ہم ایک تماش بینی کے لیے مکہ کا رخ کرتے ہیں کیونکہ گھر پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، گاڑی بھی لے لی ہوتی ہے، ورنہ کبھی وہ باسودے کی مریم کہانی پڑھی ہم لوگوں نے عمرے اور حج کیسے کیے تھے۔ اور کیا، اور مطلب احمد جاوید صاحب نے جس طرح کہا، انہوں نے کہا کبھی تم نے کسی ہندو کو مراقبہ کرتے دیکھا؟ ڈاکٹر صاحب میں غلط کیا، آپ نے تو دنیا میں دیکھا۔ عیسائیوں کے مراقبے دیکھیں، اللہ کا گھر دیکھ کے تم اتنے ہوش مند ہوتے ہو جیسے بینک سے چیک کیش کروانے آئے ہو۔ بیٹا انگلی پکڑو، ہاں اس وقت کون سی دعا تھی، ہاں کاپی کھولتے ہیں، ہاں اس وقت مجھے دعا یاد ہے۔ It is not your living experience, you are going through a memory test۔ آپ حضرت سے پوچھیے، ایسے ایسے علماء ہیں کہ ان کو 2 عربی کے لفظ نہیں آتے لیکن ان کی پاکی کے بیعت لینے کیسے کیسے مجدد جاتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے ساتھ اس سنجیدہ رشتے میں تھے۔
اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات، کیونکہ میں دوبارہ بتاؤں گا بھائی، مجھے اگر اس کمرے میں کسی کو عالم ماننا ہے وہ اسٹیج پہ اس طرف بیٹھے ہیں، میں وہ آدمی ہوں جو آپ لوگوں کا نمائندہ ہوں۔ دوسری بات، میں سر ایک دفعہ پڑھاتا ہوں تو ذکر اللہ رسول کہیں ہو جاتا ہے، تو مجھے ایک بڑی سیکولر میری اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے کہا سر اتنا اللہ رسول کا نام نہ لیا کریں، یہ نہیں ملتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا بیٹا کبھی مڈ ٹرم کے پیپر سے زیادہ فکر کی ہے کہ اللہ نہیں مل رہا؟ ہم پیپر جب بانٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی نبض اس وقت 180 130 40 پر گئی ہوتی ہے، یار پتہ نہیں پیپر میں کیا آئے گا جا۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے مڈ ٹرم کے پیپر جتنی آج تک ہاتھوں میں پسینے کی فکر آئی کہ یار اللہ ہی نہیں ملا؟ میں تو اللہ سے واقف ہی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں فذکرونی، تو آگے سے مجھے کیا پتا وہ میرا نام لیتا ہے یا نہیں؟ میں اس کا ذکر تو کرتا ہوں، اور ذکر کیا کرتا ہوں؟ بس ایک میموری کا ٹیسٹ ہے۔ وہ جان ایلیا کا مشہور شعر، اب فقط عادتوں کی ورزش ہے، روح شامل نہیں شکایت میں۔ تو کل پرسوں سے میں مختلف ٹی وی چینلز پہ جاتا رہتا ہوں، تو لوگوں سے پوچھتا ہوں بتائیں کیا ہے روزے؟ وہ جی غریبوں کا فکر ہو۔ میں نے کہا وہ تو روٹی کھا کے زیادہ ہوتا ہے۔ The more rich I get more worried for the poor class، کیونکہ I'm not a Marxist کہ مجھے غریب کی فکر کے لیے غریب رہنا ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے واقعی فقط بھوک تم پر تاری؟ میز تک جاتا ہوں، میں پھر کھانا کھاتا ہوں، اس کے بعد میں فجر پڑھتا ہوں، پھر میں سوتا ہوں، میں مغرب کو کرتا کیا؟ بس that is it. Then congratulations. Then you deserve what is happening in Gaza. اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر تم لوگ مسلمان کسی حیت میں ہوتے تو ان کی جرت نہ ہوتی ایک گولی چلنے کی بھی۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں سر، مذہب ان کا صرف نفسیاتی ٹیبلٹ ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو وہ سوسائڈ کر لیں گے۔ سر ڈپریشن ہے، میں تسبیح کرتا ہوں، یہ کوئی نئی تسبیح ہے یار؟ ڈاکٹر اسرار کی اتھارٹی سن لیں پھر اس کے اوپر کہ رسول پر سورہ زحاف پہ کیا کیفیت آئی تھی سر؟ کیا وہ عبادت گزار جاتے؟ ایک نیا سا مذہب ہے، نیم حکیمی جیسا، نیم واز جیسا، اور جس کے کوئی نتائج نہیں ہے۔ اور آخری بات کرنے سے پہلے، علامہ محمد اقبال نے جب اپنے مشہور خطبات کا آغاز کیا، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، جن کے اندر بھی اختلافی باتیں ہیں، مگر اس کا پریمبل میں علامہ نے بہت بڑی بات لکھی کہ قرآن الفاظ کی کتاب نہیں ہے، یہ کردار کی کتاب ہے۔ یہ اتنی ہی کائنات میں اسٹیبلش رہے گی جتنی تم پرفارم کر دو گے۔ اس کو لٹریری ڈسکورس نہ بنا دینا۔ اور لٹریری ڈسکورس دیکھ لیں، وہ آج کل ایک چینل ہے، میں نام نہیں لیتا، وہاں 6 علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسی اختلافی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو صدیوں سے حل نہیں ہوئی، وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں حل ہوگی۔ اس کے معنی سینسیشنلزم ہے۔ اور بڑی پیاری بات سر نے مجھے اس وقت کی، اور اس کی آڈینس آپ ہیں، دے نو یو۔ ہر گائے کو اس کے مطابق کا چارہ ڈالا جاتا ہے۔ میں ضیاء محی الدین کو سن کے بڑا ہوا، آپ کی نصیب میں فہد مصطفیٰ ہے، قبول کیجئے۔ میں طارق عزیز شو سے میں وہ لیتا رہا، اب آپ قبول کیجئے وہ عامیانہ پن۔ اور سر نے بھی پہلے کہا ایک عامیانہ پن اب آپ پر طاری ہے، وہ عامیانہ پن آپ کی سماج کے ہر جگہ پر نظر آتا ہے، آپ کی یونیورسٹیز میں، آپ کی مسجدوں میں، اب آپ کے ہر جگہ، اب وہی آپ کے مذہب میں آ چکا ہے۔ ناؤ ایکسیپٹ اٹ۔ اور اب آخری میں یہی بات ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی حرمت اپنے مذہب کی حرمت سے زیادہ ہے، ورنہ اس رمضان میں آپ کوئی ایک سنجیدہ وعدہ کرتے کہ بھئی یہ تو پاس شفقت امیر ملت میں اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، میں اپنی زندگی کرتا جو ایک ریسرچ کوشچن لاؤں اور ایک اس سوال کا جواب دوں جس سے ہم مذہب کا ایک ریوائول کر سکیں، اپنے اسلام کا ریوائول کر سکیں۔ باقی مذاہب تو بہت اچھی طرح فلورش کر رہے ہیں، I'm saying it for purpose۔ تو بھائی مذہب کو اپنے احوال میں داخل کریں، یہ خیال نہیں ہے، یہ احوال ہے، اور حال زیادہ مکمل ہوتا ہے، خیال ناقص ہوتا ہے۔ حافظے کے ٹیسٹ دینے بند کر دیں، عمروں پہ جا کر جیبوں سے کاپیاں نکال کر فلاں مقام پر فلاں چیزیں، کبھی مذہب کو زندہ ایکسپیرینس کے طور پر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اور ہمیں خود بھی وہ فوائد ملیں گے جو مذہب اصل میں انسانوں کو دیتا ہے۔ حضور تھینک یو۔ خورم صاحب تو فلسفی ہے، میں فلسفی نہیں ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کے زبان میں، آسان زبان میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔
خرم صاحب نے بجا فرمایا کہ مذہب سکھانے کے لیے، مذہب پر گفتگو کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل سیریس رہے، آپ کے ماتھے پر ایسا کچھ نظر آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ مذہب پر گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ زبردست بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھڈ بھی یہ نہیں تھا۔ احادیث میں زیادہ جو مکرر ریپیٹیشن جس چیز کا آپ پائیں گے کتب حدیث میں، تو یہ دو الفاظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، آپ لوگوں کو مجبور نہ کرو کہ وہ متنفر ہو جائے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسا مذہب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ۔ یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو بس صرف جو ہے ڈراؤ، ڈرانے کا کام صرف نہ کرو۔ قرآن کریم کا بھی یہ منہج نہیں ہے۔ قرآن کریم نے صرف ہمیں ڈرایا نہیں ہے، بلکہ گاہے بگاہے ہمیں جنت کی سیر کراتے ہیں۔ سورہ رحمان کو پڑھے، دیگر سورتوں کو پڑھے، اپنے دیدار کا بتاتے ہیں، ہمیں خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کا ٹائٹل آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر بیٹھ جائے کہ نہیں، مجھے تو بس اپنے کیلیبر کے لوگوں سے، میرے لیول کے جو لوگ ہوں گے ان سے گفتگو کروں گا، باقی یہ لوگ جو ہے تو بچے ہیں، یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں عوام کل انعام، معذرت خواہ ہو اس لفظ کے لیے، کہہ رہے تھے کہ ان کو تو کسی چیز کا سمجھ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر ایسے نہیں تھے۔ میرے پیغمبر تو وہی تھے کہ منہ میں پانی ڈال کر انس رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھاگتے تھے اور وہ آگے آگے جاتے تھے اور اس پر پانی پھینکتے تھے۔ میرے پیغمبر تو ایسے تھے کہ ابو عمیر کے نام سے ایک صحابی تھے اور ان کی چڑیا مر گئی تھی اور وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے۔ رسول اللہ آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کے چڑیا کو کیا ہو گیا؟ ان کو دلاسا دے رہے۔ میرے پیغمبر تو ایسے تھے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اٹھتے تھے تو سب سے پہلے اپنے بیٹی کے گھر جاتے تھے، بیٹی کی زیارت سے زیادہ اپنے چھوٹے چھوٹے نواسوں کی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، میں بھی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی فاطمہ کے آنگن میں داخل ہو گئے، گھر کے آنگن میں، تو صدا لگائی کہ حسن حسین، کسی نے جواب نہیں دی تو واپس ہو گئے۔ پھر حضرت آ کر مسجد میں بیٹھ گئے تو دیکھا کہ حسن اور حسین دونوں بچے جو ہے وہ دوڑ کے نانا کی طرف آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اسے نیچے اتر گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح پھیلایا، گلے لگایا، ایک کو ایک تائی پر اور دوسرے کو دوسرے تائی پر بٹھایا، اور وہ دونوں دورانی گفتگو کہ رسول اللہ لوگوں سے بہت اہم گفتگو کرتے تھے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی سے اور بالوں سے کہتے تھے۔ وہ پیغمبر تھے، وہ پیغمبر تھے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور نواسی جو ہے وہ اس کے گردن سے لٹکی ہوئی تھی، جب رکوع میں جاتے تھے تو پیٹ پر سوار تھی، سجدے میں جاتے تھے تو وہ بھی اسی حالت میں۔ تو بہرحال مذہب ایسا نہیں ہے۔ تو میں اس سے اتفاق کروں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خواہ اس کے لیے کچھ اسی طرح اپنے آپ کو بنائیں یا ماحول کو بنائیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ حضرت نے کہا کہ آپ پریکٹیکلی جو ہے اپنے آپ کو شو کریں۔ مذہب یہ ایک آئیڈینٹی ہے، آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم شرماتے ہیں، باہر دنیا میں جاتے ہیں، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مذہبی پہچان پر وہ شرماتے ہیں کہ میرا پہچان جو ہے مذہب کا ہے۔ میں خود مدرسے سے گریجویٹ ہوں، میں جس انٹرویو میں جاتا تھا اور جہاں بھی میں بیٹھتا ہوں تو سب سے پہلے اپنا تعارف مدرسے کا کرتا ہوں۔ پراؤڈلی میں کہتا ہوں کہ میں مدرسے سے گریجویٹ ہوں۔ یہ فخر کی بات ہے۔ آپ اپنے آئیڈینٹی کو نہ چھپائیں۔
مذہب بھی آپ کی ایک آئیڈینٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے آپ غلط پر ہیں. شاید میرے ساتھ حضرت اتفاق کریں گے یا نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اور جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو جس طرح اپنے کام کا تعارف کراتے ہیں تو اسی طرح اپنے مذہب کا بھی کراتے ہیں. میرا فیلڈ جو ہے وہ اورینٹلزم ہے, اورینٹلزم اینڈ حدیث. لیکن میں دنیا کے جس کانفرنس میں گیا ہوں, کسی بھی کانفرنس میں نے کسی بھی اورینٹلسٹ کو نہیں دیکھا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ میرا کام حدیث پر ہے, میرا تفسیر پر ہے یا میرا فقہ پر ہے. وہ ساتھ ہی اپنے آئیڈینٹی بتاتے ہیں, میں یہودی ہوں, میں عیسائی ہوں, وہ یہ بتاتے ہیں. لیکن آپ اپنے آئیڈینٹی پر اس وقت فخر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے وجود کے اندر اس کو انسٹال کریں. اگر آپ کے وجود کے اندر یہ انسٹال نہ ہو تو آپ اس پر فخر نہیں کر سکتے. صحابہ کرام جہاں جاتے تھے نا تو وہ لوگوں کو زبانی دعوت جو آج ہم دے رہے ہیں نا, جو ابھی میں اور حضرت گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ کریں گے, اس سے کم وہ اپنے عمل کو آگے کرتے تھے. اسی وجہ سے وہ جس علاقے کو پتہ کرتے تھے ہفتہ 2 ہفتے گزارتے تھے, پھر وہاں سے وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تھے. لوگ آ کر ان کو روکتے تھے, کہاں جا رہے تھے آپ, یہاں رکے. آپ لوگوں کے آنے سے ہمارا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. تو آپ مذہب کو انسٹال کریں اور پھر دیکھیں اپنے زندگی میں, اپنے ذاتی زندگی میں, اپنے معاشرتی زندگی میں, تو پھر آپ دیکھیں. جیسے کہ روزے کی ایک الگ ثواب ہے اور اس میں عبادت کا 10 گنا زیادہ ثواب ہے. اب ایک روزے دار جو گھر میں ثواب کما رہے ہیں اور ایک ہم اسٹوڈنٹس ہیں جو یونیورسٹی آتے ہیں اور ہمارا آدھے سے زیادہ روزہ یونیورسٹی میں گزرتا ہے, تو ایسے کون سے ایکٹس اور ڈیڈز ہیں جو کر کے ہم اپنے روزے کے ثواب کو اتنا ہی بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے دین کا اصول یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها امرأة فهجرته الى ما هاجر اليه. حدیث کے کسی بھی کتاب کو, فقہ کے کسی بھی کتاب کو اٹھائے تو اس میں یہ حدیث آغاز میں ذکر کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ باقی مہینوں میں اگر آپ نفل عبادت کرتے ہیں تو نفل کے ثواب آپ کو دیا جاتا ہے. آپ فرض عبادت کرتے ہیں تو ایک روایت میں ہے کہ بے 27 اور ایک میں ہے بے 25, آپ کو 25 گنا یا 27 گنا زیادہ ثواب جو ہے وہ دیا جاتا ہے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں باجماعت. لیکن رمضان کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ فرض عبادت کرتے ہیں تو 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب دیا جاتا ہے. اگر آپ نفل عبادت کرتے ہیں تو فرض کا ثواب دیا جاتا ہے. لیکن اگر جو لوگ فارغ ہیں, ان کے پاس نماز کے لیے بھی ٹائم ہے, قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی ٹائم ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو ہے تو ٹائم نہیں ہے, میں تو یونیورسٹی آتی ہوں اور یہاں میرے 5-6 گھنٹے جو ہے وہ یہاں گزرتے ہیں. آپ اپنے نیت کو, جب آپ گھر سے نکلتی ہے تو نیت کو خالص کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور ان کے گھر میں ایک روشن دان تھے. روایت نہیں کہ رسول اللہ وہاں گئے تو ان سے کہا یہ روشن دان آپ نے کس چیز کے لیے چھوڑا ہے گھر کے اندر؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ تازہ ہوا کے لیے. رسول اللہ نے کہا کاش آپ ایسے کہتے کہ اذان سننے کے لیے, تو تازہ ہوا تو ویسے بھی آتی. تو آپ یہ نیت کریں کہ دیکھیں ہمارے دین کی یہ حسن ہے, جمال ہے کہ جتنا مشقت زیادہ ہو, جتنی مشقت زیادہ ہو اتنے ثواب جو ہے آپ کو زیادہ ملتا ہے. تو آپ کیا کریں, مشقت اٹھاتے ہیں تو نیت یہ کریں کہ میں جاتا ہوں, پڑھتا ہوں. یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, یہ بھی ایک فرضی کفائی امر ہے. میں آگے معاشرے میں کام کروں گی, جس فیلڈ میں ہو آگے انسانوں کی, مسلمانوں کی خدمت کروں گی, تو آپ کا یہ آنا جانا, یہاں بیٹھنا اور یہ گزارنا, یہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی اور آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اگر دیکھیں عمر, ایک اور بات یاد آئی, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ جو ہے
کہہ رہے تھے کہ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں ہے، مجھے دعا مانگنے کی فکر ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جو وہ کیسے مانگوں گا۔ لیکن روایات ہے کہ اگر آپ مثلا کسی عبادت کی وجہ سے، کسی ضرورت کی وجہ سے اگر آپ محروم رہے، آپ نے نہیں کیا، تو آپ اس کا اجر باقاعدہ طور پر آپ کو ملے گا۔ کیونکہ آپ کا نیت خالص تھا، کرنے کا تھا، لیکن ملا نہیں۔ تو یہ ہمارے دین کی، دیکھیں میں نے کہا نا، بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، یہ اس دین کا جمال ہے کہ آپ صرف ارادے سے وہ کچھ کما سکتے ہیں جو شاید آپ کریں گے تو اس میں ریا وغیرہ اگر یہ آ جائیں گے تو آپ، وہ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں کہ ہندوستان اور خدا ناراض ہے، کہ ہندو جو ہے وہ اپنے آپ کو تکا دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ناراض رہتا ہے۔ اگر آپ ارادہ کریں، صرف ارادے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر ارادہ کرے کہ مجھے موقع ملے میں قرآن پڑھوں گی، ابھی آپ کو موقع نہیں ملا، آپ نے نہیں پڑھا، آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے۔ آپ ارادہ کریں، بعض روایات میں حضرت یہاں تک ہے کہ اگر آپ ارادہ کریں لیکن صدق دل سے کریں کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تھے یا اتنا خوراک ہوتا تھا، میں فقیروں میں تقسیم کرتا، اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے تقسیم کر دیا۔ تو نیت رکھے، انشاءاللہ آپ کو اللہ نوازے گا۔ Jazakallah. Thank you so much, Dr. Alam Khan and Mr. Khurram Elahi, for